مجھے میرے بھائی کے قتل کے بدلے میں ونی چاہیے۔ اس کی سرد آواز بھرے جرگے میں گونجی۔ راشد خان، تمہارے بیٹے نے سردار آبان خان کے بھائی کا قتل کیا، جس کے بدلے میں وہ ونی مانگ رہے ہیں، اور سبھی معززین سردار کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کھڑے ہوتے سنجیدگی سے کہا، آپ سب جانتے ہیں کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ سردار جتنی چاہے میں زمین اور دولت دینے کو تیار ہوں۔ راشد خان نے کھڑے ہوتے مکمل اعتماد کے ساتھ کہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا فیصلہ اس کے حق میں ہی آئے گا۔ بیٹی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اس کی بیوہ بہو تو ہے، مجھے وہ چاہیے ونی میں۔ سردار آبان خان نے سنجیدگی سے کہا۔ راشد خان کے جبڑے بنچ گئے۔ اسے امید نہیں تھی کہ سردار اتنا بڑا گیم کھیل جائے گا۔ اب اسی آدھی جائیداد جو اس کے بھائی کی تھی، اور ساتھ میں اس کے بیٹے کی بیوہ ہونے کے توسط سے جو اس کی بھتیجی کے حصے میں جائیداد آئی تھی، سب ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سب سردار کی بات سے متفق ہیں۔ آج شام میں ہی بچی کا نکاح سردار سے کروایا جائے گا۔ راشد خان کو یہ فیصلہ ماننا پڑے گا، ورنہ اس کی ساری جائیداد ضبط کر کے اسے گاؤں سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ وہ بزرگ باقی سب سے مشورہ کرتے ہوئے بولے۔ چونکہ معاملہ خود سردار کے گھر کا تھا، اس لیے سردار آبان خان یہ فیصلہ خود نہیں لے سکتا تھا۔ یہ فیصلہ وہاں جرگے کے تمام معززین کے ہاتھ میں تھا۔ آبان خان نے فیصلہ سنتے اپنی سرخ نظریں راشد خان پر ٹکائیں، جو بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ وہ انکار کسی صورت نہیں کر سکتا تھا، ورنہ جو رہی سہی جائیداد تھی اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ اس لیے مجبوراً سر جھکا گیا۔ شام کے وقت نکاح کے لیے تیار رہیے گا۔ راشد خان کے پاس سے گزرتے وہ سپاٹ لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ راشد خان غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی جیپ اور اس کے پیچھے گارڈز کی 2 گاڑیاں دھول اڑاتی وہاں سے نکلی تھی۔ کیا فیصلہ ہوا جرگے میں؟ راشد خان کے گھر میں قدم رکھتے ہی ناز بیگم نے پوچھا۔ زرمش ونی ہوگی، اس کو تیار کر دو، شام میں نکاح ہوگا اس کا سردار آبان خان سے۔ راشد خان نے سپاٹ لہجے میں کہا، خان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا اگر زرمش گئی تو ہمیں آدھی سے زیادہ جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اس لیے تو ہم نے اس کی فہد کے جانے کے بعد دوسری شادی نہیں کی۔ ناز بیگم بے چینی سے بولی، یہ تو تمہارے بیٹے کو قتل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ خود تو کم بخت بھاگ گیا ہے، اور اب اگر زرمش کو ونی نہیں کیا تو ہمیں گاؤں بدر کر دیا جائے گا، پھر ہاتھ میں برتن لے کر بھیک مانگنے کے در پر ہوں گے۔ منظور ہے تو نہیں کرتے زرمش کو ونی؟ راشد خان غصے سے خرائے۔ ناز بیگم سن سی کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب کھڑی گولڈن براؤن بالوں کا جوڑا بنائے، جس میں سے کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کے گھر جھول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پینٹ برش تھا جو نہایت مہارت سے کینوس پر چل رہا تھا۔ پینٹنگ مکمل کرتے اس نے ایک نظر کینوس کو دیکھا، جس میں اسے کچھ کمی سی محسوس ہوئی۔ برش میں رنگ لیتے وہ واپس کینوس پر رکھتی، اس سے پہلے کہ اس کے کمرے کا دروازہ دھڑا دھڑ بج اٹھا۔ وہ لمحوں میں گھبرا گئی۔ اس نے اپنا پینٹنگ کا سارا سامان اٹھاتے جلدی سے سب کچھ بیڈ کے نیچے رکھا اور بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا۔ باہر سے ناز بیگم کی آوازیں آ رہی تھی، جو اسے کوسنے دیتی ہوئی دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم لیتی دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ناز بیگم کا ہاتھ سیدھا اس کے بالوں پر گیا تھا۔ دائی جان، وہ درد سے کراہتی ان سے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ منحوس ماری، سارا کچھ تیری وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہ میں اپنے بیٹے کی شادی تجھ سے کرواتی اور نہ وہ مرتا، اور اب تیرے منحوس کی میرے گھر میں رہنے کی وجہ سے میرا دوسرا بیٹا بھی تیرے کالے سائے میں آ گیا ہے۔ اس کو بھی مجھ سے دور جانا پڑا۔ مسلسل اس کو زد و کوب کرتی ہوئی ساتھ چیخ رہی تھی۔ زرمش مار کھاتے ہوئے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سامان باندھ لے اپنا، شام میں تیرا نکاح ہے سردار آبان خان کے ساتھ۔ تو ونی ہو رہی ہے، تیری منحوسیت یہاں سے نکلے گی تو ہی میرا بیٹا فیضان گھر واپس آ سکے گا،
وہ اپنا غصہ نکالتی اسے چھوڑ کر پیچھے ہوتی بولی۔ زرمش نیچے بیٹھی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تو اس کے سگے تایا تائی نے اپنے بیٹے کی آزادی کے لیے اس کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ وہ 10 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ اپنے باپ کے گھر میں ہی رہتی تھی آج سے 6 سال پہلے۔ جب وہ 16 سال کی تھی تب تو اسے نکاح کا مطلب بھی صحیح سے نہیں پتا تھا۔ اتنی سی عمر میں اس کا نکاح اس کے تایا جان نے اپنے 25 سالہ نیم پاگل بیٹے سے کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس گھر میں دونوں جوان جہان لڑکے ہیں اور اس کا رشتہ اس گھر میں ہمیشہ جڑا رکھنے کے لیے وہ اسے باہر کہیں نہیں بھیجنا چاہتے، اس لیے وہ نکاح کر لے۔ تب اس کی تائی نے کہا تھا کہ اگر وہ نکاح کرے گی تبھی اسے پرائیویٹ میٹرک کے بعد تعلیم حاصل کرنے دی جائے گی، ورنہ نہیں۔ اس نے تب خاموشی سے بنا کسی بھی سوال جواب کے نکاح کر لیا تھا، لیکن 1 سال بعد ہی جب فہد خان کی حالت اس کی بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ بری ہوئی تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور 17 سال کی عمر میں اس پر بیوہ کا ٹیگ لگ گیا تھا۔ دن رات اسے ناز بیگم کے طعنے تشنے سننے کو ملتے اور مار بھی کھانے کو ملتی۔ بس ایک بات تھی جس میں وہ کچھ نہیں کر پائی تھی کہ اس نے راشد خان سے اجازت لی تھی اپنی تعلیم جاری رکھنے کی، جو جانے کیا سوچ کر راشد خان نے ہاں کر دی، لیکن اس کو پرائیویٹ ہی تعلیم حاصل کرنے کا کہا تھا۔ اس کا گھر سے باہر نکلنا بالکل بند تھا۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ ناز بیگم کے مزاج کے مطابق ہی کام کرے تاکہ ان کی ڈانٹ پھٹکار سے بچی رہے۔ فہد کے جانے کے 5 سال بعد اب بھی اس کی تائی نے اسے کبھی کوئی شوخ رنگ نہیں پہننے دیا تھا۔ سارا دن اسے کاموں میں مصروف رکھتی، وہ خاموشی سے ہر کام کرتی اور جب اسے فارغ وقت ملتا وہ رنگوں سے پیار کرنے والی لڑکی اپنا کینوس اور رنگ لے کر بیٹھ جاتی اور اس میں رنگ بھرنے لگتی۔ اس کا یہ شوق صرف اسے یہاں یا پھر ان کے گھر میں کام کرنے والی بوا جن کی بیٹی کے ساتھ اس نے میٹرک تک پڑھا تھا اور اس کی اچھی دوست بھی تھی انہیں پتا تھا، کیونکہ وہ اپنی بچی کو شہر سے تعلیم دلوا رہی تھی اور زرمش اپنے کینوس اسی سے منگواتی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ فیضان قتل کر کے بھاگا ہے۔ وہ تو صبح اٹھ کر معمول کے مطابق کچن میں بھوا کا ہاتھ بٹانے کے بعد باقی سارے کام کرتے، راشد خان کے گھر سے چل جانے اور ناز بیگم کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد خود اپنے کمرے میں جانے کے بعد موقع دیکھتے کینوس لے کر بیٹھ گئی تھی، اور اب اس کی تائی نے بم اس کے سر پر پھوڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کے سارے رنگ ہی ختم ہو گئے ہوں۔ اس کے تایا تائی اتنے بے حس تھے کہ یہ جاننے کے بعد کہ اس کے ونی میں جانے کے بعد اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، پھر بھی اس کو ونی کر رہے تھے۔ انہوں نے کیوں فیضان کو جرگے میں پیش نہیں کیا؟ اس نے صحیح دیکھا تھا کہ فیضان سٹور روم میں جا رہا تھا، جہاں سے وہ واپس ہی نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ وہیں سے ہی گھر کے نیچے بنے خفیہ کمرے میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ خود تایا جان اس کے ساتھ گئے تھے اور 10 منٹ بعد واپس کھانے کی ٹیبل پر آ بیٹھے تھے۔ کتنی ہی مختلف سوچیں اسے گھیرے ہوئے تھے۔ اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو کبھی اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہونے دیتے۔ وہ کتنی ہی دیر اس حالت میں بیٹھی رہی تھی کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کب 11 سے 5 بجے وہ شام تک اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ بوا کمرے میں داخل ہوئی، اس کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ زرمش بیٹا، ناز بیگم صاحبہ نے آپ کو نیچے بلایا ہے، سردار اور ان کے ساتھ جرگے کے نمائندے آئے ہیں نکاح کے لیے۔ بھوا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تو زرمش نے خالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ جب اس کے تایا تائی نے یہ فیصلہ کر دیا تھا تو وہ کہاں جا کر فریاد کرتی؟ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ناز بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ خالدہ، چادر اوڑھاؤ اسے، جتنی جلدی یہ نیچے جائے گی اتنی جلدی ہی نکاح ہوگا اور اس سے اور اس سردار سے جان چھوٹے گی ہماری، اور میرا بیٹا چین کی سانس لے پائے گا۔ ناز بیگم غصے سے دھاڑی۔ بھوا نے ان کے کہنے پر جلدی سے اسے چادر اوڑھا دی۔ لڑکی خبردار، جو نیچے جا کر تم نے کوئی تماشا کیا، یاد رکھنا یہ گھر بھی تمہارا نہیں رہے گا، تمہیں میں یہاں سے دھکے مار کر نکال دوں گی۔ ناز بیگم اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی بولی۔ وہ کسی ربوٹ کی مانند ان کے ساتھ بھاگتی چلی جا رہی تھی۔
تھوڑی ہی دیر میں وہ چند لوگوں کی موجودگی میں زرمش آبان خان بن چکی تھی۔ اس کی جیپ خان حویلی کی طرف رواں تھی۔ اس کا مکمل فوکس ڈرائیونگ پر تھا، جیسے ساتھ بیٹھا وجود وہاں ہو ہی نہ۔ جیپ خان حویلی کے پورچ میں آ کر رکی۔ آبان خان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی اس لڑکی پر ڈالی جو سفید چادر میں لپٹی کسی بے جان مورتی کی طرح ساکت تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے کچھ بھی پڑھنا ناممکن تھا۔ راشد خان نے اپنی جائیداد بچانے کے لیے اپنی ہی بھتیجی کو ونی کر کے اس کے حوالے کر دیا تھا، لیکن آبان خان کے دل میں اس معصوم کے لیے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس کا مقصد صرف اپنے بھائی کے خون کا حساب برابر کرنا اور راشد خان کے غرور کو خاک میں ملانا تھا۔ آبان خان باہر نکلا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر زرمش کو اترنے کا اشارہ کیا۔ زرمش نے لرزتے ہوئے جیپ سے باہر قدم رکھے۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک جہنم سے نکل کر دوسری بڑی جہنم میں قدم رکھ چکی ہے، جہاں اس کے ساتھ قیدیوں سے بدتر سلوک کیا جائے گا۔ وہ چادر کو خود کے گرد مزید لپیٹتی ہوئی آبان کے پیچھے چلنے لگی، جس کے روبدار قدم حویلی کے دالان میں گونج رہے تھے۔ حویلی کے بڑے ہال میں قدم رکھتے ہی سامنے سے ایک باوقار خاتون تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھی۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور ہمدردی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یہ آبان خان کی والدہ نازلین بیگم تھی، جنہوں نے جیسے زرمش کو دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تم دونوں؟ وہ کھڑی ہوتی ان دونوں کو دیکھتی مسکرا کر بولی۔ آبان خان سر ہلاتے ہوئے ان کے سامنے اپنا سر جھکا گیا، جس پر پیار دیتے نازلین بیگم نے آگے بڑھ کر زرمش کو بھی اپنے ساتھ لگایا، جو ان کے اس قدر نرم لہجے پر حیرت کی مورت بنی تھی۔ بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ برسوں سے تمہیں دیکھنے کو ترس رہی تھی اور آج کہیں جا کر میری خواہش پوری ہوئی ہے۔ نازلین بیگم اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی نم لہجے میں بولی۔ اماں سائیں بیٹھ جائیں، آپ کے گھٹنوں میں درد ہونے لگے گا۔ آبان انہیں اب تک کھڑے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا تو نازلین بیگم زرمش کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا گئی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے نازلین بیگم نے مدھو مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں یہاں ونی؟ وہ اٹک کر بولی، ہاں بچے میں جانتی ہوں، آبان تمہیں ونی میں لایا ہے لیکن نکاح کر کے لایا ہے۔ تم اس حویلی کی بہو ہو اور میری بھانجی بھی، یہاں تمہارے ساتھ ونی جیسا سلوک بالکل نہیں ہوگا۔ نازلین بیگم نے مسکرا کر کہا تو زرمش بھانجی لفظ پر اٹک سی گئی۔ میں تمہاری اماں سائیں کی سگی بہن ہوں۔ خاندان میں چلتے اصولوں کی بنا پر میں کبھی شادی کے بعد شازمین سے مل نہیں پائی تھی اور پھر مجھے اس کی موت کی خبر ملی۔ میں نے کوشش کی تھی تم سے ملنے کی، لیکن راشد خان نے ملنے نہیں دیا۔ میرا بہت دل کرتا تھا تمہیں دیکھنے کو، اور دیکھو آج حالات جیسے بھی ہیں تم میرے سامنے بیٹھی ہو۔ نازلین بیگم اس کو کشمکش میں دیکھتی خود ہی سارا سچ بیان کر گئی۔ وہ نازلین بیگم جو زرمش کی سگی خالہ تھی اور برسوں پہلے اپنی بہن کی موت کے بعد اس معصوم کو اپنے پاس لانا چاہتی تھی، لیکن راشد خان نے جائیداد کی خاطر اسے اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ نازلین بیگم نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے زرمش کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ان سے اپنی ماں کی خوشبو محسوس کرتے زرمش تڑپ اٹھی۔ اسے لگا تھا کہ یہاں اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، لیکن یہ تو ماں جیسا لمس جس کی گرمائش تھی۔ میری بچی، میری پیاری زرمش، تم اپنے گھر آ گئی ہو، اب تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر آبان تنگ کرے نا تو مجھے بتانا، دونوں ساس بہو اس کی خبر لیں گے۔ نازلین بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہا۔ نازلین بیگم کی آواز میں وہ ممتا تھی جسے زرمش برسوں سے ترستی تھی۔ آبان خان خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی والدہ کو روکا بھی نہیں۔ زرمش، وہاں تمہارے ساتھ راشد خان نے یا ناز نے کبھی کچھ غلط تو نہیں کیا نا؟ نازلین بیگم نے اس کو دیکھ کر کہا، جو اتنی کمزور تھی کہ اپنی عمر سے بھی 2 سال چھوٹی ہی لگتی تھی۔ نہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہتے نفی میں سر ہلایا تھا۔
وہ ان لوگوں کو بالکل یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ راشد خان نے میری بہن کی نشانی کو مجھ سے دور رکھا، لیکن خدا کا کرنا دیکھو، تم میری ہی بہن کی بیٹی ہو اور آج میری بہو بن کر میرے پاس آ گئی ہو۔ اب کوئی تمہیں دکھ نہیں دے گا، نازلین بیگم نے مسکرا کر کہا تو زرمش نظریں جھکا گئی۔ اسے تو یہ سب بالکل ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اسی وقت ہال کی دوسری طرف بنی سیڑھیوں سے ایک 24-25 سال کی لڑکی اتر رہی تھی، جس کے چہرے پر بناوٹ اور غرور صاف جھلک رہا تھا۔ یہ مشال تھی، آبان خان کی تایا زاد، جو بچپن سے آبان سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی اور خود کو خان حویلی کی بڑی مالکن تصور کرتی تھی۔ زرمش کو اس حالت میں اور نازلین بیگم کو اس پر پیار نچھاور کرتے دیکھ کر مشال کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ بڑی امی، یہ آپ ایک خونی گھر کی لڑکی کو، اور وہ بھی ایک ونی کو، اس طرح گلے سے لگا رہی ہیں جیسے یہ کوئی شہزادی ہو۔ بھولے مت، اس کے تایا کے بیٹے نے ہمارے شاہ میر کا قتل کیا ہے، اور یہ یہاں کوئی عزت دار بہو بن کے نہیں بلکہ اپنے اس دیور کے گناہوں کا تاوان بن کر آئی ہے۔ اس نے تیز قدموں سے ان کے قریب آتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا۔ مشال کی بات سن کر زرمش کا دل بری طرح کٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر چادر پر گرا۔ مشال خان، اپنی زبان کو لگام دو۔ تم کس سے بات کر رہی ہو اور کس لہجے میں کر رہی ہو یہ بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زرمش اس حویلی کی اور یہاں کے گاؤں کے سردار کی، یعنی سردار آبان خان کی بیوی ہے۔ یہ اس گھر کی عزت ہے، اور اگر آئندہ تمہاری زبان سے اس کے خلاف ایک بھی لفظ نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آبان خان سرد لہجے میں بولا کہ زرمش اور مشال دونوں نے جھرجھری سے لی۔ مشال، تمہیں اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا۔ زرمش کی اس حویلی میں سردارنی کی حیثیت ہے، اور یہ اس کی خالہ کا گھر بھی ہے، تو بہتر ہے تم دور ہو اس سب سے۔ انہوں نے تیکھی نظروں سے مشال کو دیکھا اور سپاٹ آواز میں کہا۔ مشال نے تل ملا کر زرمش کی طرف دیکھا، جو ہلکا ہلکا سا کانپتی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اسے تو امید تھی کہ آبان خان نازلین بیگم کو ٹوکے گا اور اس ونی کی حمایت نہیں کرے گا، لیکن آبان خان نے مشال کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ آبان، تم اس ونی کی حمایت کرو گے؟ وہ شعلے اگلتی نگاہوں سے زرمش کو دیکھتی پھر بھی کہنے سے باز نہیں آئی۔ مشال، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ اگر اس حویلی میں رہنا ہے تو یہاں کے اصولوں کے مطابق چلو۔ زرمش کے بارے میں تمہارا کوئی بھی فضول تبصرہ اگلی بار برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے سپاٹ لہجے میں بولا تو مشال کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ اپنے پیر پٹکتی ہوئی واپس سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ نازلین بیگم نے زرمش کا ہاتھ تھاما۔ تم اس کی باتوں کا بالکل اثر مت لینا میری جان، وہ ایسی ہی ہے۔ چلو میں تمہیں تمہارے اور آبان کے کمرے میں لے چلتی ہوں، تم بہت تھک گئی ہوگی۔ وہ نرمی سے بولی۔ وہ اس وقت زرمش کو اچھا فیل کروانا چاہتی تھی، اس لیے خود اس کے ساتھ چل دی۔ زرمش خاموشی سے اپنی خالہ کے پیچھے چلنے لگی۔ حویلی کا ماحول راشد خان کے گھر سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں ہر طرف ایک وقار اور سکون تھا، لیکن زرمش کے دل کا خوف ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ نازلین بیگم اسے حویلی کے بلائی منزل پر بنے ایک بڑے اور خوبصورت کمرے میں لے کر آئیں، جہاں ہر چیز نہایت نفاست سے سجائی گئی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑا بیڈ تھا اور ایک طرف بڑی سی کھڑکی تھی جہاں سے رات کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نازلین بیگم نے زرمش کو بیڈ پر بٹھایا اور اس کے سر سے چادر ہٹاتے ہوئے اس کے خوبصورت گولڈن براؤن بالوں کو دیکھا جو اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ نازلین بیگم کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو زرمش، بالکل میری شازمین جیسی معصوم۔ تمہارے تایا نے تمہاری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اب تم محفوظ ہو۔ یہ تمہارا اور تمہارے شوہر آبان خان کا کمرہ ہے، تم یہاں آرام سے رہو۔ کچھ بھی مسئلہ ہو تو تمہارے کمرے کے باہر ملازمہ موجود ہوگی، اسے آواز لگا دینا، نہیں تو میرے پاس آ جانا۔ اب تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانے کا کہتی ہوں۔ انہوں نے زرمش کے گال کو چھوتے ہوئے کہا، خالہ جان مجھے بھوک نہیں ہے، آپ پلیز پریشان نہ ہو۔ زرمش نے پہلی بار دھیمی آواز میں کہا، اچھا تم آرام کرو، میں نیچے جا رہی ہوں۔
نازلین بیگم نے مسکرا کر بولتی اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ نازلین بیگم کے جانے کے بعد زرمش کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ وہ بیڈ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے کی خاموشی اس کے خوف کو بڑھا رہی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور حویلی میں مکمل سکون چھا چکا تھا، لیکن زرمش کا دل کسی ناگہانی آفت کے انتظار میں دھڑک رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے تایا راشد خان اور تائی ناز بیگم کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ ونی کی زندگی ایک قیدی جیسی ہوتی ہے اور سردار ابان خان اس سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لے گا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ابان خان کتنا ظالم انسان ہوگا جس نے جرگے میں کھڑے ہو کر ایک بیوہ کا سودا کیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھوما۔ زرمش کا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا۔ دروازہ کھلا اور ابان خان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے کندھوں سے لپٹی مردانہ شال اتار کر صوفے پر رکھی اور اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھانے لگا۔ زرمش نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی اور بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ اسے لگا اب اس کی سزا کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ابان خان نے اس کی اس حالت کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری جو زرمش نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ زرمش ڈر کے مارے مزید پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے جا لگی۔ ابان خان بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے سے بیڈ ایک طرف کو جھکا تو زرمش کی سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ زرمش ادھر دیکھو میری طرف۔ ابان خان نے اس کی طرف جھکتے ہوئے مدھم لہجے میں سرگوشی کی۔ زرمش نے لرزتے ہوئے اپنی پلکیں اٹھائیں اور خوف زدہ نظروں سے اس سردار کو دیکھا جس کی سرخ نظریں خود پر جمی دیکھ کر وہ اندر سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے وہ فوراً اپنی پلکیں جھکا گئی۔ ابان نے اس کی حالت دیکھتے گہرا سانس لیا تھا۔ تم جتنا ڈر رہی ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم اس جرگے کے فیصلے اور راشد خان کی سیاست کی وجہ سے یہاں آئی ہو، لیکن میں کوئی درندہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی معصوم لڑکی سے بدلہ لینے کا قائل ہوں۔ وہ بول رہا تھا اور زرمش کی سماعتیں گویا سن سی ہو رہی تھی۔ زرمش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا یہ وہی سردار ابان خان تھا جس کے اس نے قصے سن رکھے تھے کہ وہ اتنا سخت ہے کہ لوگ اس کے سامنے آتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں؟ ابان نے اس کی حیران نظریں خود پر محسوس کر کے بھی اپنی بات جاری رکھی۔ راشد خان کو جھکانے کے لیے مجھے یہ کھیل کھیلنا پڑا۔ اگر میں تمہیں ونی میں نہ مانگتا تو وہ اپنی جائیداد بچانے کے لیے کسی اور حد تک جاتا اور تمہاری تائی تمہاری زندگی مزید اجیرن کر دیتی۔ مجھے اماں سائی نے تمہارے بارے میں سب بتایا تھا اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بھانجی کو ہر حال میں یہاں لے کر آؤں گا۔ مجھے سب خبر ہے کہ تم پر وہاں کیا ظلم ہوتا رہا ہے، اس لیے تم خود کو یہاں قیدی مت سمجھو۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے اور تم یہاں پوری آزادی اور عزت کے ساتھ رہو گے۔ ابان نے اس کی طرف دیکھتے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ زرمش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اس کے سامنے بیٹھا ہے وہ اتنی نرمی سے بات کر سکتا ہے۔ کیا آپ مجھ سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے؟ کیا آپ مجھے سزا نہیں دیں گے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ابان خان کی آنکھوں میں ایک سنجیدگی آئی۔ فضا نے جو کیا اس کی سزا اسے قانون دے گا یا میرا خدا دے گا؟ پولیس اس کو بہت جلد ڈھونڈ لے گی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم ایک معصوم لڑکی اور میری ماں کی بہن کی بیٹی، اس ناطے سے بھی اور اب میری بیوی ہونے کے ناطے سے بھی تمہاری حفاظت اور عزت یہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے اپنے دل سے یہ سارے خوف نکال دو۔ وہ نارمل انداز میں بولا تو زرمش نے ابان خان کے چہرے پر سچائی دیکھی۔ اس کے دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا۔ اس کے اعصاب جو صبح سے تنے ہوئے تھے اب آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگے۔ آپ کو ایک بات کہوں؟ اس کو اٹھتے دیکھ کر وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی تو ابان خان ٹھٹکا رکا۔ سر ہلاتے اسے بولنے کی اجازت دی۔ وہ فیضان بھائی گھر میں بنے خفیہ کمرے میں تھے، میں نے خود انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ زرمش نے آنکھیں میچتے ہوئے کہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس بات پر اسے ڈانٹ پڑنے والی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہی نہیں گیا، اسے ونی سمجھا ہی نہیں گیا، تو اب وہ بھی چاہتی تھی کہ ابان کے بھائی کا مجرم پکڑا جائے۔ کیا کہا؟ ابان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں،
وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی، لیکن پلیز آپ نے کہا ہے کہ قانون فیضان بھائی کو سزا دے گا، تو آپ انہیں خود کچھ نہیں کہیں گے؟ اس نے ابان خان کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جانے کس احساس کے روم میں بہک کر یہ سب کہہ رہی تھی۔ ابان خان کو سمجھ نہیں آیا۔ اس کو پلکیں جھپکتے دیکھ ابان خان کے دل میں ہلچل سی مچی۔ وہ بالکل اس کے قریب بیٹھتا اس کے چہرے پر پھونک مارتے بال پیچھے کر گیا کہ زرمش نے بے ساختہ آنکھیں بند کی تھی۔ میں اپنی بات کا پکا ہوں، اس کو سزا قانون ہی دے گا، لیکن تمہاری اس مدد کے ذریعے وہ بہت جلد پولیس تک پہنچ جائے گا، اس کے لیے شکریہ۔ اس کے کان کے پاس جھک کر بولتا وہ وہاں سے اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ زرمش سٹل ہوئی تھی۔ ابان خان کی نظر اس کے کپکپاتے لبوں پر پڑی تو اس کے جذباتوں میں گویا طوفان امڑ آیا تھا۔ وہ خود کو بہکنے سے روک نہیں پایا تھا۔ اس کے لبوں پر جھکتے وہ اس کی سانسوں کو قفل لگا گیا۔ وہ ایک الگ ہی سرور میں پہنچ چکا تھا۔ اسے ہوش تو تب آیا جب اس کے آنسوؤں کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا۔ وہ پیچھے ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس کو دیکھتے وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ برسوں سے اپنے محرم کے لیے سنبھالے اس کے جذبات اسے بہت کچھ کرنے پر اکسا رہے تھے، پر مقابل کا رونا اسے آگ لگا گیا تھا۔ تائی جان نے صحیح کہا تھا، آپ مجھ پر ہر صورت میں بدلہ لیں گے، جبکہ میں نے تو آپ کو فیضان بھائی کے بارے میں بھی بتا دیا، لیکن آپ مجھ سے اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے ہیں، مجھے اس طرح سے سزا دینا چاہتے ہیں۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی، دماغ ٹھیک ہے؟ کیا بول رہی ہو تم؟ ہوس لفظ کا مطلب ہی پتہ ہے تمہیں؟ دیکھنے سے تو تم ایک پڑھی لکھی لڑکی لگ رہی ہو۔ کیا تم نہیں جانتی پہلی رات کے تقاضے کیا ہیں اور شوہر کے فرائض کیا ہیں؟ وہ دبی دبی آواز میں غر آیا۔ اس کی بات سمجھتے زرمش کان کے لوؤں تک سرخ پڑی تھی۔ ناز بیگم نے اس کا دماغ اس قدر واش کر دیا تھا کہ ابان خان کی محبت سے چھونا بھی اسے غلیظ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ ابان نے گہری نظر اس پر ڈالی اور لمبا سانس کھینچا۔ سو جاؤ تم، سپاٹ لہجے میں کہتے وہ الماری سے اپنا نائٹ ڈریس نکالتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نہا کر خود کو پرسکون کرتے وہ باہر آیا تھا۔ الماری سے ایک اضافی کمبل نکالا اور بیڈ کی دوسری طرف رکھا۔ زرمش ابھی تک ویسے ہی گمسم سی بیٹھی تھی۔ بہت رات ہو چکی ہے، تم صبح سے بہت پریشان ہو، اس لیے اب سکون سے سو جاؤ۔ تمہیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ ابان خان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ کن حالات میں زرمش یہاں تک پہنچی ہے۔ وہ اس کی مرضی کے بنا اس کو مکمل طور پر اپنا بنانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے زرمش کو تھوڑا وقت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ زرمش نے دیکھا کہ ابان خان بیڈ پر ہی دوسری طرف لیٹ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زرمش نے ایک طویل اور پرسکون سانس لیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ونی بن کر خان حویلی آنے کے بعد اسے وہ سکون ملے گا جو اسے اپنے تایا کے گھر میں کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس نے کمبل اپنے اوپر اوڑھا اور اپنی سائڈ پر کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی اور زرمش کی زندگی کے سیاہ کینوس پر اب امید کے کچھ رنگ بکھرنے لگے تھے۔ وہ پہلی بار کسی خوف کے بغیر اپنی آنکھیں بند کر کے نیند کی وادیوں میں اترنے لگی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ سردار ابان خان کے اس سخت لبادے کے پیچھے ایک نہایت رحم دل اور محافظ انسان چھپا ہوا ہے، جو اس کی زندگی کا نیا سکندر بن چکا ہے۔ وہ تو اس سے امید رکھے ہوئے تھی کہ ابان خان اسے مارے گا، اس پر چیخے چلائے گا، لیکن ویسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اپنی ہی سوچ میں گم وہ کب نیند کی وادی میں اتری اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح جب زرمش کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ پھیل چکی تھی۔ صوفہ خالی تھا، ابان خان وہاں موجود نہیں تھا۔ زرمش جلدی سے اٹھی اور اس نے اپنا چہرہ دھویا۔ کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں ہر ضرورت کی چیز پہلے سے موجود تھی۔ جب وہ باہر آئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ زرمش نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا، جی آ جائیں۔ دروازہ کھلا اور ملازمہ کے ساتھ نازلین بیگم خود ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ نازلین بیگم نے ملازمہ کو ٹیبل پر ناشتہ لگانے کا کہا۔ خالہ جان، آپ کیوں زحمت کر رہی ہیں؟ مجھے بلا لیتی، میں نیچے آ جاتی۔ زرمش ان کے قریب جاتی ان کا ہاتھ چوم کر بولی۔ نازلین بیگم نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ ارے کوئی بات نہیں میری جان،
آج تمہارا اس حویلی میں پہلا دن ہے۔ میں چاہتی تھی تم آرام سے اپنے کمرے میں ناشتہ کرو۔ آبان نیچے جا چکا ہے، وہ جرگے کے کچھ کاموں سے باہر گیا ہے۔ تم بتاؤ رات کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نازلین بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ زرمش کو رات کی آبان خان کی گستاخی یاد آئی تو اس نے شرماتے ہوئے سر جھکایا۔ نہیں خالہ جان، بہت اچھی نیند آئی۔ وہ مدھم لہجے میں بولی، چلو اب جلدی سے ناشتہ کر لو، پھر میں تمہیں پوری حویلی دکھاتی ہوں، اور ہاں، راشد خان کے گھر کی کڑوی یادوں کو اب اپنے دل سے نکال پھینکو۔ اب تم خان حویلی کی بڑی بہو اور سردارنی ہو۔ نازلین بیگم نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب زرمش نازلین بیگم کے ساتھ نیچے آئی تو حویلی کے دالان میں مشال پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ زرمش کو اس طرح عام کپڑوں میں بھی پروقار دیکھ کر مزید جھل بن گئی۔ چچی سائیں، حویلی میں آئی گاؤں کی عورتیں پوچھ رہی تھی کہ چونکہ یہ ونی بن کر آئی ہے تو کیا اسے حویلی کے بیک والے کوارٹر میں رکھا جائے گا، یا یہ یوں ہی حویلی کے کمرے میں عیاشی کرے گی؟ سردار کے نکاح میں ہے تو سردار تو جب چاہے اسے بلوا سکتے ہیں اپنے پاس، اس نے نازلین بیگم سے کہا۔ بیک والا کوارٹر حویلی کے ملازمین کے لیے تھا، اور مشال جان بوجھ کر زرمش کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ نازلین بیگم کے بولنے سے پہلے دالان کے دوسری طرف سے آبان خان کی روبدار آواز گونجی، مشال خان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات دوبارہ زبان پر لانے کی؟ غصے سے دھاڑتے ہوئے تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ زرمش اس حویلی کی سردارنی ہے، وہ میری بیوی ہے، اور اس حویلی کا ہر ایک انچ اس کا ہے۔ اگر اگلی بار تم نے اسے ملازمین سے تشبیہ دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں اس حویلی سے باہر کا راستہ دکھا دوں گا، چاہے تایا جان کچھ بھی کہیں، اس نے مشال کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ مشال آبان خان کا یہ روح دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ آبان نے زرمش کی طرف دیکھا جو خاموشی سے زمین کو تک رہی تھی۔ اما صحیح زرمش کو حویلی کا وہ حصہ دکھائیں جہاں وہ اپنی پینٹنگ اور پڑھائی جاری رکھ سکے۔ میں نے اس کے لیے شہر سے نیا کینوس اور رنگ منگوائے ہیں جو کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے، آبان خان نے سنجیدہ لہجے میں کہتے زرمش کو حیران کیا تھا۔ زرمش نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے آبان خان کو دیکھا۔ وہ شخص اسے اس کے بارے میں اتنا کیسے جانتا تھا؟ زرمش کو خبر نہیں تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اس شوق کا علم آبان کو بھی ہو سکتا ہے۔ تمہاری اس بوا نے مجھے سب بتایا تھا جب میں راشد خان کے گھر تم سے نکاح کرنے گیا تھا۔ تم پر یہاں کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی، تم جب چاہے کر سکتی ہو، آبان نے اس کی حیرت کو بھانپتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ زرمش نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ رات وہ اس سے اس کا حق دینے سے کترائی تھی، لیکن وہ شخص تو اس کا خواب پورا کرا تھا۔ زرمش کو شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ وہ اس سے نظریں چراتی نازلین بیگم کے ساتھ اس طرف چل دی جہاں انہوں نے کہا تھا۔ خان حویلی کے ایک وسیع اور روشن کمرے میں جو حویلی کی بالائی منزل پر واقع تھا اور جس کی کھڑکیاں حویلی کے سرسبز باغات کی طرف کھلتی تھیں، زرمش اپنی نئی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ یہاں ہی پائی جاتی۔ آبان خان نے اس کے لیے شہر سے رنگ اور بہترین قسم کے کینوس منگوا کر کمرے کے کونے میں سجوا دیے جہاں وہ اپنے خیالات کو کینوس پر بکھیرتی۔ نازلین بیگم زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتی تھی، اس لیے وہ جو بھی بناتی دن میں کئی بار ان کے پاس جاتی انہیں دکھاتی تھی، جس پر وہ خوش ہوتے ہوئے اس پر اپنی ممتا نچھاور کرتی، جس سے زرمش کو زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ محبت اور تحفظ کیا ہوتا ہے۔ لیکن حویلی کا ہر فرد زرمش کے حق میں نہیں تھا۔ مشال خان جو بچپنے میں خود کو اس حویلی کی اگلی سردارنی اور آبان خان کی بیوی تصور کرتی آئی تھی، وہ زرمش کی اس عزت اور حیثیت کو کسی صورت تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی۔ اس کے دل میں حسد اور نفرت کی آگ دن بدن بھڑک رہی تھی۔ وہ ہر وقت اسی طاق میں رہتی کہ کوئی ایسا موقع ملے جس سے وہ زرمش کو آبان خان اور نازلین بیگم کی نظروں میں گرا سکے اور اسے اس حویلی سے ذلیل و خوار کر کے باہر نکلوا دے۔ زرمش کی حویلی میں موجودگی اسے اپنی شکست کا منہ بولتا ثبوت لگتی تھی، اس لیے اس نے زرمش کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ حویلی میں ایک نیا ملازم آیا تھا جس کا نام ساجد تھا۔
اور وہ باغات کی دیکھ بھال اور حویلی کے بیرونی کاموں کے لیے رکھا گیا تھا۔ ایک دوپہر جب نازلین بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور ابان خان حویلی سے باہر اپنے ڈیرے پر موجود تھا، زرمش اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ حویلی کے بیک یارڈ میں ہلچل سی تھی، اس نے نیچے دیکھا تو ساجد وہاں کچھ سامان رکھ رہا تھا۔ زرمش کو معلوم تھا کہ ساجد شہر سے اس کی دوست کا بھیجا ہوا کچھ تعلیمی مواد اور پینٹنگ مخصوص رنگ لے کر آیا ہے جو اس نے بھوا کے ذریعے منگوائے تھے۔ زرمش نے سوچا کہ وہ خود جا کر ساجد سے وہ سامان لے لے تاکہ کسی کو زحمت نہ ہو، بات سنے۔ وہ دھیمے قدموں سے نیچے آئی اور حویلی کے عقبی لان میں جہاں کم دھوپ تھی وہاں کھڑے ساجد کو آواز لگا گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے بند پیکٹ دیکھتے ہوئے پوچھا جو مکمل ریپ تھا۔ اسے اندازہ تھا لیکن پھر بھی پوچھنا مناسب سمجھا۔ وہ بی بی سائیں آپ کے لیے شہر سے سامان آیا ہے، بس میں نعیمہ بی کو آواز لگانے والا تھا۔ ساجد نے نہایت احترام سے سر جھکائے ہوئے کہا، نہیں اس کی ضرورت نہیں، آپ مجھے دے دیں، میں خود لے جاؤں گی۔ زرمش نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، وہ اوپر ہی جا رہی تھی تو خود لے جاتی۔ اب تک کی زندگی میں اس نے اپنے سارے کام خود ہی کیے تھے، لیکن یہاں تو نازلین بیگم اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی۔ زرمش کے کہنے پر ساجد نے وہ پیکٹ زرمش کے حوالے کیا۔ شکریہ۔ زرمش نے مدھو مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا۔ ساجد سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ وہ دونوں صرف 2 منٹ کے لیے وہاں کھڑے تھے۔ بی بی سائیں آپ کے لیے سردار سائیں کی طرف سے پیغام تھا کہ مزید کچھ چاہیے ہو تو اس بار آپ اپنی دوست کو کہنے کی جگہ مجھے بتائیے گا، مجھے ان چیزوں کی سمجھ ہے، میں لے آؤں گا۔ ساجد نے سنجیدگی سے کہا، یہ پارسل ڈیرے پر آیا تھا تو ابان خان نے ساجد سے کہا تھا کہ جس کو یہ پارسل دو گے اسے یہ پیغام بھی دے دینا کہ سردارنی تک پہنچا دے۔ کیونکہ ساجد خان تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا اس لیے وہ ان چیزوں کے بارے میں جانتا تھا۔ مصروفیت کے باعث ابان خان خود نہیں جا سکتا تھا اور دوسرے کسی کو پہلے علم نہیں تھا، اس لیے زرمش کی دعوت میں یہ سب سامان لے کر بھیجتی تھی۔ ٹھیک ہے، زرمش نے اس بات میں سر ہلایا۔ ساجد اسے ابان خان کا پیغام دے رہا تھا، وہیں مشال خان جو اسی موقع کی تلاش میں تھی، وہ حویلی کے دوسرے حصے میں چھپی کھڑکی سے، اس کے ہاتھ میں اس کا جدید موبائل فون تھا۔ اس نے فوراً اپنے فون کا کیمرہ آن کیا اور مختلف زاویوں سے زرمش اور ساجد کی تصویریں بنانا شروع کر دی۔ تصویریں اس انداز سے لی گئیں کہ دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے جیسے زرمش اس ملازم کے بہت قریب کھڑی ہے اور ان کے درمیان کوئی بہت گہرا رابطہ ہے یا خفیہ گفتگو چل رہی ہے۔ زرمش کے چہرے کی مسکراہٹ اور ساجد کا جھکا ہوا سر تصویروں میں ایک الگ ہی کہانی بیان کر رہا تھا۔ مشال کے چہرے پر ایک زہر آلود اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے لگا اب اس کے ہاتھ وہ ہتھیار لگ گیا ہے جس سے وہ ایک ہی وار میں اس ونی سردارنی والی حیثیت کو خاک میں ملا دے گی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور شام کا انتظار کرنے لگی جب ابان خان واپس حویلی آئے گا۔ شام کے وقت حویلی کے بڑے ہال میں معمول کے مطابق سبھی جمع تھے۔ نازلین بیگم صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور زرمش ان کے پاس ہی بیٹھی خاموشی سے زمین کو تک رہی تھی۔ ابان خان دن بھر کے تھکے ہارے حویلی میں داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی سب کو سلام کرتے اپنی شال اتاری اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ ملازم ان کے لیے پانی کا گلاس آگے کیا جو اس نے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ زرمش نے جھکی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا جس نے ایک نئی زندگی دی تھی۔ اس وقت مشال خان سیڑھیوں سے اتر کر ہال میں آئی۔ اس کے چہرے پر چلی اور مکاری کے تاثرات واضح تھے۔ وہ سیدھی ابان خان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ چھوٹی امی اور ابان خان، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک خونی کے گھر کی لڑکی اور ونی کبھی اس حویلی کی عزت نہیں بن سکتی، لیکن آپ نے میری بات کو نظر انداز کر دیا اور مجھے خاموش کروا دیا، مشال نے بلند اور طنزی آواز میں کہا، جس سے ہال میں موجود تمام ملازمین اور نازلین بیگم متوجہ ہو گئیں۔ ابان خان نے اپنی سرخ اور گہری نظریں مشال پر ٹکائی۔ مشال خان، میں نے تمہیں پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ اپنی زبان کو لگام دو۔ زرمش کے خلاف ایک بھی لفظ میں برداشت نہیں کروں گا۔ تم اب تک اپنی حد نہیں سمجھی۔ ابان خان کے لہجے میں سردی اور غصہ تھا، لیکن مشال اس بار پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنے فون کو ان لاک کیا اور ابان خان کے سامنے لہرایا،
میں اپنی حد بہت اچھی طرح جانتی ہوں ابان خان، لیکن افسوس کہ آپ اس لڑکی کی محبت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ کو اس حویلی کی غیرت اور اپنے بھائی کا خون سب بھول گیا ہے۔ ذرا دیکھیے اس پاک دامن سردارنی کو جسے آپ نے سر پر بٹھا رکھا ہے۔ یہ حویلی کے نئے ملازم ساجد کے ساتھ بیک یارڈ میں کیا گل کھلا رہی ہے۔ مشال نے تصویریں ابان خان کے بالکل سامنے کر دی۔ ناسلین بیگم نے حیرت اور پریشانی سے مشال کی طرف دیکھا اور پھر زرمش کو دیکھا جس کا چہرہ خوف اور صدمے سے سفید پڑ چکا تھا۔ زرمش نے جب وہ تصویریں دیکھی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان تصویروں میں وہ ساجد کے بہت قریب کھڑی دکھائی دے رہی تھی اور ساجد اس کے سامنے جھکا ہوا۔ مشال نے پورے ہال میں تماشا کھڑا کر دیا۔ دیکھیں چھوٹی امی، یہ آپ کی لاڈلی بھانجی اور بہو جو حویلی کے نوکروں کے ساتھ تنہائی میں ملتی ہے، ان سے باتیں کرتی ہے۔ اس ونی کی حقیقت یہی ہے کہ راشد خان کے گھر سے جو تربیت لے کر آئی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس نے ہمارے شاہمیر کے خون کو سودا کر کے یہاں عیاشی شروع کر دی ہے۔ وہ بس بولتی چلی جا رہی تھی اور زرمش حق تک تھی۔ مشال کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ زرمش لرزتے ہوئے کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم میں سچی ہوں۔ تائی جان نے میرے ساتھ جیسا بھی رویہ رکھا وہ میرا مسئلہ ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مشال، آپ خدا کے لیے مجھ پر اتنا بڑا الزام مت لگائیں۔ زرمش نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے اور ابان خان اس کی جان لے لے گا۔ نازلین بیگم بھی پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مشال، یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ زرمش ایسی لڑکی نہیں ہے، تم تصویروں کو غلط رنگ دے رہی ہو۔ انہوں نے زرمش کی حمایت کرنی چاہی، لیکن مشال نے انہیں بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ چھوٹی امی، تصویریں جھوٹ نہیں بولتی، آپ خود دیکھ لیں یہ کتنے قریب ہے۔ اور زرمش کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ ان کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ اب بھی آپ اس کی طرفداری کریں گی؟ وہ موبائل نازلین بیگم کے سامنے کر گئی جو صدمے سے ان تصاویر کو دیکھتی زرمش کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی خالی نگاہیں محسوس کرتے زرمش نے نفی میں سر ہلایا۔ ابان خان نے ایک نظر ان تصویروں پر ڈالی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ اور سخت ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والے تاثرات کو پڑھنا ناممکن تھا۔ اس نے مشال کے ہاتھ سے فون لیا اور تصویروں کو پھر سے دیکھا۔ سبھی کی نظریں اس پر تھیں۔ زرمش دل ہی دل میں اللہ کو پکار رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کی زندگی کا کینوس اب ہمیشہ کے لیے کالا ہونے والا ہے۔ ابان خان صوفے پر کھڑا ہوا۔ اس نے گرجدار آواز میں حویلی کے چوکیدار کو آواز دی، بخت خان، ساجد کو اسی وقت میرے سامنے ہال میں پیش کرو۔ ابان خان کا حکم سنتے بخت خان باہر کی طرف بھاگا۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، صرف زرمش کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ مشال کے چہرے پر پہلے جو مسکراہٹ تھی وہ اب گھبراہٹ میں بدلنے لگی۔ اس پہلو پر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا وہ ساجد کو بھی جھوٹا ثابت کر دے گی اور ساجد کے آتے ہی زرمش پکڑی جائے گی اور ابان خان غصے میں آ کر زرمش کو سزا دے گا۔ چند ہی منٹوں میں بخت خان ساجد کو ساتھ لے کر ہال میں داخل ہوا۔ ساجد حویلی کے سردار کے سامنے اس طرح اچانک بلائے جانے پر شدید خوف زدہ تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ ابان خان ساجد کے قریب گیا اور فون جس میں مشال کی لی گئی تصویریں تھیں اس کے سامنے کیا۔ ساجد، یہ تصویریں دیکھو اور مجھے بتاؤ سچ، بیک یارڈ میں تمہارے اور سردارنی کے درمیان کیا بات ہو رہی تھی؟ اگر تم نے ایک لفظ بھی جھوٹ بولا تو یاد رکھنا خان حویلی کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ ابان خان کی سرد اور باروب آواز نے ساجد کو مزید ڈرا دیا۔ ساجد نے تصویریں دیکھی اور خوف سے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر اپنی جان جانے کا خوف تھا۔ سردار جی، خدا کی قسم میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو صرف بی بی سائیں کا سامان پہنچانے گیا تھا، ساجد نے روتے ہوئے کہا۔ حویلی کا ایک دروازہ بیک سائیڈ کھولتا تھا جہاں سے مرد ملازم اگر کام ہو تو ملازمہ کو آواز دے سکیں، اس لیے وہ بیک یارڈ سے حویلی کی ملازمہ کے پاس سامان پہنچانے گیا تھا۔ جب وہ زرمش وہاں پہنچ گئی، سامان کون سا سامان اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی سردارنی سے براہ راست ملنے کی؟ مشال نے بیچ میں چیلنجنگ انداز میں کہا۔ ابان خان نے ایک سخت نظر مشال پر ڈالی جس سے مشال کی زبان گنگ ہو گئی۔ ساجد، تم بولو کون سا سامان تھا؟
ابان خان نے ساجد سے دوبارہ پوچھا، سردار سائیں وہی پارسل جو ڈیرے پر آیا تھا وہی حویلی کے اندر بھیجنے کے لیے بیک یارڈ میں گیا تھا؟ میں نے وہ پیکٹ نعیمہ بی کو دینا تھا، لیکن بیک یارڈ میں بی بی سائیں خود مل گئی تو میں نے وہ سامان نہایت احترام سے ان کے حوالے کر دیا، تو میں نے آپ کا پیغام بھی انہیں دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ سردار جی میں ایک غریب انسان ہوں، میری اتنی جرأت کہاں میں حویلی کی سردارنی کے بارے میں کچھ غلط سوچوں یا ان سے کوئی فضول بات کروں۔ یہ تصویر اس وقت لی گئی جب میں انہیں وہ پیکٹ دے رہا تھا۔ ساجد نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے پورے سچائی بیان کر دی۔ ساجد کی بات سن کر مشال خان کے چہرے پر رنگت اڑ گئی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ نازلین بیگم نے ایک طویل اور پرسکون سانس لیا اور مشال کی طرف غصے سے دیکھا۔ مشال، تم نے اپنی گندی سوچ کے تحت ایک معصوم لڑکی پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ نازلین بیگم غصے سے بولی۔ ابان خان نے ساجد کی طرف دیکھا۔ ساجد تم جا سکتے ہو، لیکن دوبارہ حویلی کی عورتوں سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اسی وقت اپنا سر قلم سمجھنا۔ ابان نے سپاٹ لہجے میں کہا تو ساجد جلدی سے اٹھا اور سر جھکاتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا۔ اب ہال میں صرف حویلی کے لوگ تھے۔ ابان خان آہستہ آہستہ مشال کی طرف بڑھا۔ ان کے قدموں کی چاپ مشال کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ مشال خان، تم نے زرمش کو سب کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے اور اسے ذلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن تم یہ بھول گئی کہ زرمش اس حویلی کی سردارنی ہے اور اس کا شوہر سردار ابان خان ابھی زندہ ہے۔ تمہاری یہ گھٹیا سازش اور تصویریں تمہاری اپنی ذہنیت کی عکاسی ہیں۔ تم نے زرمش پر الزام نہیں لگایا، بلکہ تم نے میری غیرت کو للکارا ہے۔ ابان خان کی آواز میں وہ جلال تھا کہ مشال خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ ابان مجھے معاف کر دے، مجھے لگا کہ شاید مشال نے ہچکچاتے ہوئے صفائی دینی چاہی، لیکن ابان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ خاموش رہو مشال خان، اب تمہاری کوئی صفائی قبول نہیں کی جائے گی۔ تم نے اس حویلی کے اصولوں کو توڑا ہے اور ایک معصوم پر بہتان لگایا ہے۔ آج کے بعد اگر تم نے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اسی وقت حویلی سے اور اس گاؤں سے باہر نکال دوں گا، اور تایا جان بھی تمہیں نہیں بچا پائیں گے۔ اب تم اسی وقت میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ اور اپنے کمرے میں بند رہو جب تک میں اگلا فیصلہ نہ کروں۔ ابان خان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ مشال خان تل ملا کر روتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی سب کے سامنے ایسی ذلت ہوئی تھی جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ سردارنی اپنے مقام کو پہچانے، آپ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ ابان خان غصے سے بولا تو زرمش مزید سہم گئی۔ بچی ہے، میں سمجھا دوں گی۔ نازلین بیگم نے اس سے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر زرمش کو گلے سے لگا لیا، جو ابھی تک رو رہی تھی۔ میری بچی رو مت، اللہ پاک سچے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ دیکھو کیسے ابان نے سچی بات سب کے سامنے لائی۔ تم بالکل پریشان مت ہو، اور یہ سب کام کرنے کے لیے ملازمائیں ہیں، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نازلین بیگم نے اس کے آنسو پونچھے۔ زرمش نے نم آنکھوں سے ابان خان کو دیکھا، جس نے سب کے سامنے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی اور مشال جیسے طوفان کو ایک پل میں روک دیا تھا، اور اب اس سے بھی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ابان خان نے بھی زرمش کی طرف دیکھا۔ زرمش تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، اب یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، نازلین بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ زرمش نے اس بات میں سر ہلایا اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل ابان خان کے لیے ممنونیت اور ایک عجیب سے احساس سے بھر چکا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور خان حویلی میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ زرمش اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر چاندنی رات کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن ابھی بھی شام کے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ راشد خان کے گھر میں جب بھی ناز بیگم اس پر ظلم کرتی یا فہد کی وجہ سے اسے تانے دیتی تو راشد خان ہمیشہ خاموش رہتے یا ناز بیگم کا ساتھ دیتے تھے۔ کسی نے کبھی اس کے حق میں بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن آج سردار ابان خان نے جس کے بارے میں وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس سے بدلہ لے گا، اس نے پوری حویلی کے سامنے اس کی عزت کی لاج رکھی اور اس کا مان بڑھایا تھا۔ زرمش کے دل میں ابان خان کے لیے عزت اور محبت کے جذبات شدت سے ابھر رہے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ جب ابان خان کمرے میں آئے تو وہ دل سے اس کا شکریہ ادا کرے،
وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھوما اور ابان خان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ دن بھر کے معاملات اور شام کے تماشے کی وجہ سے کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی مردانہ شال اتاری اور صوفے پر رکھ دی اور اپنی قمیض کے اوپر کے بٹن کھولنے لگا۔ زرمش نے جیسے اسے دیکھا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور دھیمے قدموں سے ابان خان کی طرف بڑھی۔ ابان خان نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ رک گیا اور اس کی نظریں زرمش کے خوبصورت چہرے پر ٹک گئی جو چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ زرمش اس کے بالکل قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس سے پہلے ابان خان کچھ کہتا، زرمش نے اپنے جذبات کے بہاؤ میں آ کر خود کو ابان خان کے وسیع اور مضبوط سینے سے لگا لیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ابان کی کمر کے گرد پھیلا دیے اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ ابان خان زرمش کے اس اچانک اور والہانہ اقدام پر بالکل ششدر رہ گیا۔ اس کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو لڑکی اس سے اتنا ڈرتی تھی وہ خود اس کے اتنے قریب آ جائے گی۔ اس دن جب زرمش سے وہ دور ہوا تھا اس کے بعد اس نے کبھی بھی زرمش کو اپنے پاس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اسے وقت دے رہا تھا۔ جس بیچ وہ تھوڑی بہت گستاخیاں کرتے وہ اسے سرخ کر جاتا، لیکن زرمش نے کبھی پہل نہیں کی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ابان خان نے، آپ نے آج میری عزت بچائی۔ اگر آپ ساجد کو نہ بلاتے تو مشال سب کے سامنے مجھے گنہگار ثابت کر دیتی۔ تائی جان کے بعد یہاں بھی مجھے سب گنہگار ہی سمجھتے۔ آپ نے مجھ پر یقین کیا اور مجھے ذلت سے بچایا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ زرمش نے ابان کے سینے سے لگتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان دھیمی آواز میں کہا۔ زرمش کی آواز میں سچی محبت اور ممنونیت تھی۔ ابان خان نے جب زرمش کے نازک وجود کو اپنے سینے سے لگا ہوا محسوس کیا اور اس کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی تو اس کے اندر جذبات کا طوفان امڑ آیا تھا۔ زرمش کے اس طرح خود اس کے سینے سے لگنے کو ابان خان نے ایک الگ ہی معنی دیے۔ اسے لگا کہ شاید زرمش اماضی کے خوف سے باہر نکل آئی ہے اور وہ اس کی بیوی ہونے کے ناطے اس کی قربت اور محبت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اس نے زرمش کے جذبات کو اپنے حق میں سمجھا اور اپنے ہاتھ زرمش کی کمر پر رکھ دیے، اسے مزید اپنے قریب کھینچ لیا۔ زرمش کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس کی سانس سلگنے لگی۔ ابان نے زرمش کے بالوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھنسائیں اور اس کا چہرہ اپنے سینے سے ہٹا کر اوپر اٹھایا۔ زرمش نے جب ابان کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں ایک گہرا جنون دکھائی دیا۔ وہ کانپ سی گئی تھی۔ ابان کی سرخ اور سلگتی نظریں زرمش کے لبوں پر ٹک گئی اور وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی طرف جھکنے لگا تاکہ اپنی پیاس بجھا سکے اور اسے مکمل طور پر اپنا بنا سکے۔ زرمش جو صرف شکریہ ادا کرنے کے احساس کے تحت اس کے قریب آئی تھی، جیسے اس نے ابان خان کے بدلتے ہوئے تاثرات اور اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے چہرے پر محسوس کیا، اس کے اندر کا پرانا خوف جاگ اٹھا۔ اسے ایک دم لگا کہ ابان خان بھی اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ زرمش کا دل بری طرح لرز اٹھا اور وہ خوف کی گہرے سائے میں گھر گئی۔ جیسے ہی ابان کے لب اس کے چہرے کے بالکل قریب پہنچے، زرمش نے اپنے دونوں ہاتھ ابان کے سینے پر رکھے اور پوری طاقت سے اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ ابان خان جو ایک الگ ہی سرور اور جذبات کے طوفان میں تھا، زرمش کے اس اچانک جھٹکے پر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت، صدمہ اور پھر شدید غصے کے تاثرات ابھرے۔ زرمش بیڈ کی طرف بھاگی اور چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر خوف زدہ نظروں سے ابان کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، پلیز میرے قریب مت آئے۔ میں نے صرف آپ کا شکریہ ادا کیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ… زرمش نے روتے ہوئے، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ابان خان کا دماغ غصے سے پھٹ پڑنے کو تھا۔ اس نے زرمش کی طرف دیکھا جس نے ابھی خود اسے گلے لگایا اور اسے اب ایک درندے کی طرح دیکھ رہی تھی۔ ابان خان نے گہرا سانس لیا اور اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا لہجہ شدید، سخت اور سرد ہو گیا۔ زرمش خان، تمہارا دماغ واقعی خراب ہے یا تم جان بوجھ کر میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ تم خود میرے قریب آئی، تم نے مجھے گلے لگایا اور جب میں نے ایک شوہر ہونے کے ناطے تمہیں اپنا سمجھ کر تم نے مجھے اس طرح جھٹک دیا۔
جیسے میں کوئی اجنبی یا کوئی گنہگار ہوں؟ کیا وجہ ہے جس سے تم میرے قریب آنے سے کتراتی ہو؟ اگر تمہارے دل میں میرے لیے صرف خوف اور نفرت ہے تو میرے قریب آنے کا یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابان خان کی آواز میں دبا ہوا غصہ اور ناراضگی واضح تھی۔ زرمش نے جھکی نظروں سے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کو غلط نہیں سمجھ رہی، لیکن میں نے جو اپنی جان سے عزیز دوست کی حالت دیکھی تھی مجھے وہ سکون نہیں لینے دیتی۔ وہ روتی ہوئی بولی تو ابان خان ٹھٹکا۔ کیسی حالت؟ اس کے مقابل بیٹھتے وہ سنجیدگی سے بولا، اس کے ہونے والے شوہر نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور پھر اسے اس کے گھر کے باہر پھینک کر چلا گیا۔ وہ روتی ہوئی بولی، وہ سب یاد کرنا تکلیف دہ تھا۔ ابان خان کے ذہن میں بھی وہ واقعہ گھوما۔ تب اس کے بابا سرداری کے عہدے پر فائز تھے اور انہوں نے اس شخص کو بیچ چوراہے پر پھانسی دی تھی۔ زرمش، میری طرف دیکھو، تمہاری دوست کے مجرم کو سزا مل گئی تھی اسی وقت ہی، اور میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ ابان خان اسے اپنے ساتھ لگاتے نرمی سے بولا تو زرمش اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اگر میرے ساتھ وہی سب ہوا تو؟ وہ روتی ہوئی بولی، میں تمہارا شوہر ہوں زرمش، تمہاری عزت کا محافظ، مجھ پر بھروسہ رکھو، کبھی تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ وہ نرمی سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ زرمش کانپتی ہوئی اسی کے حصار میں چھپنے لگی۔ وہ اس کو بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوتا، ہاتھ آگے بڑھاتا، لائٹ بند کر کے خود اس پر جھک گیا۔ زرمش نے اس کے کہنے پر اس پر اعتبار کیا اور خود کو اس کی پناہوں میں سونپ دیا تھا۔ ابان خان اپنے کہے پر کھرا اترا تھا۔ وہ زرمش کی زندگی میں بہار بن کر آیا اور اس کے ہر دکھ درد کو ختم کرتا چلا گیا۔ فیضان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، وہیں مشال کے والد نے اس کے لیے آئے اچھے رشتے کی حامی بھرتے اس کی شادی کروا دی تھی۔ زرمش اور ابان کا رشتہ گہرا ہوتا چلا گیا جب ان کی زندگی میں ننھے ابان خان نے قدم رکھا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح ایک پیاری سی کہانی کے ساتھ۔